السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عصر کے وقت ایک تسبیح معجزات اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں، عزت، دولت، راحت اور کامیابی حاصل کریں۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اور کروڑوں روپے کمائیں۔ صرف کروڑوں روپے ہی نہیں بلکہ کامیابی، عزت، دولت، راحت، ہر چیز حاصل کریں۔ یہ تسبیح آپ کو معجزے دکھاتی ہے، آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک تسبیح کے پڑھنے سے وہ چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہیں جن کے کبھی آپ نے خواب دیکھے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کو میں ایسا عمل پیش کروں گی جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرض اتر جائے گا۔ آپ لوگ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بندے کو ارب پتی بنا دیں گے اور اس کو وہ عزت اور وہ شہرت حاصل ہوگی جو وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تنگ دستی ہو، گھر میں کچھ بھی نہ ہو، تو ایسا بندہ اگر یہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ تسبیح آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان عمل ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں یا گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی ہے، اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس قسم کی بھی کوئی دعا ہو جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی پریشانی کے لیے، تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے 100% اس عمل سے کامیابی اور ترقی حاصل کی ہے، اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اگر حاسدین آپ کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے آپ حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آپ اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ بہت اہم نکتہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا۔ آپ اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگیوں میں یہ وظیفہ داخل کریں تو آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف دل ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فوائد ہوں وہ کم ہیں، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود پہلے ہی دن اس عمل کی تاثیر مل جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ایسا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان اور تصور بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نماز عصر کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی یا مال میں سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ نماز کی فضیلت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی حفاظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز عصر پڑھے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ
کر ایک نماز ترک کرے گا وہ فاسق، سخت گناہگار اور کذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز یعنی نماز عصر تم میں سے مرمت سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہٰذا جو اسے پابندی سے ادا کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹی پر آنے والے اور جانے والوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کا تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گیا تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ محترم ناظرین، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے تو آپ نماز عصر ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ اگر گھر مانگنا چاہتے ہیں، گاڑی، من پسند نوکری، شادی کے لیے، تنگ دستی سے نجات، اولاد کی کامیابی، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کی دعا کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم پڑھنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان سے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم پڑھنی ہے۔ پوری توجہ اور دھیان سے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد 3 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے، دل سے اپنے مقصد کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ سورۃ اخلاص کے بہت سے فوائد ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اسی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں، اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورۃ اخلاص کا شمار ان اہم صورتوں میں ہوتا ہے جس کی عظمت اور فضیلت کافی زیادہ آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن پاک کی پڑھنے کا ثواب حاصل کیا، کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جملہ کمال صفات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اسے سونے سے قبل اور تمام نمازوں کے بعد موذین کے ساتھ پڑھنا، خاص کر مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ حج کے وقت آ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس سے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات 3 حصہ قرآن کا پڑھ لے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل ھو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول پاک بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن پاک سناتا ہوں۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل ھو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور پاک کا یہ تھا کہ 1/3
قرآن پاک سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ حضرت ابو الرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول پاک کا ارشاد ہے جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ طبرانی میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری دور کر دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے تو اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر اس پر سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر پھونک مارتے، پھر ہتھیلیوں کو سر اور چہرے پر ملتے، پھر جہاں تک ممکن ہوتا پورے جسم پر پھیرتے۔ اس طرح 3 بار کرتے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے، وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح و شام سورہ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ محبت شامل ہو جائے تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت احترام والا انسان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورہ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو سورہ اخلاص سے حد درجے محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا یہ خوشخبری سنائی تھی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے فوائد میں یہ شامل ہے کہ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ 100 رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا اور غیب سے رزق عطا کرے گا۔ نمبر 4 اللہ پاک اسے غیب سے علم دے گا۔ نمبر 5 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اور 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں 20 محل دیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد کی تاکید ہے، اس کے لیے نماز عصر پڑھنا بے حد ضروری ہے، یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس میں ان تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے جو لا علاج تصور کی جاتی ہیں، جو موذی ہی نہیں بلکہ مہلک اور جان لیوا بھی ہیں۔ اگر ہم دین کے قریب آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس کی ہدایت پر عمل کریں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل اور ہر مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے۔
ہم کوشش کریں کہ اپنے دین اور قرآن پاک کو جانیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ عمل باعث نجات ہوگا۔ اللہ والو، سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس میں بہت سی بیماریوں کی شفا ہے، لہٰذا اس عمل کو لازمی کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور آپ کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں برکت، وسعت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹ میں ضرور شیئر کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔